أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ واذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، کل جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کریں گے. ذکر رہ گیا تھا شہید ثالث کا. شہید اول کا ہو گیا، شہید ثانی کا ہو گیا. شہید رابع میں ہم نے دونوں طرف اشارہ کر دیا کہ مرزا محمد کشمیریہ، مرزا محمد کامل جو ہند میں دہلی میں وہ بھی شامل ہیں، اور آغا توستری شہید باقر الصدر ان کو بھی شہید رابع کہا جاتا ہے. شہید ثالث بھی دو، ایک کا ہم نے اشارتاً ذکر کر دیا جن کو بخارا میں چوک پہ زندہ جلا دیا گیا تھا. شہاب الدین توستری. یہ توستر کہاں پر ہے؟ خراسان کے پاس. یہاں سے وہاں گئے ہوئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، وہیں تھے، اسی جگہ تھے. اور جس کا ذکر تھوڑا سا کرنا ہے جو یا اس سرزمین پر بر صغیر کی زمین پر تشریف لائے تھے، جنہیں کہا جاتا ہے شہید ثالث، وہ آگرے میں جن کا مزار قاضی نور اللہ شوستری. یہ شوستر آج بھی ہے خوزستان میں، ایران کے خوزستان کا علاقہ ہے. یہ وہاں سے عبائد بہرحال علماء کا خاندان تو اپنا تھا ہی. ان کا مشہد میں ان کی مسند تھی، درس کی مسند تھی مشہد. مشہد کے اس وقت مرجع تقلید اور بہت بڑے عالم، ظاہر ہے مرجع تقلید نہ بھی کہیے تو درس کی مسند ان کی بہت بڑی تھی، درس ان کا بہت بڑا تھا. فتح اللہ شیرازی، فیضی، ابو الفضل، جن کا میں نے کل معلوم نہیں یہاں یا وہاں تعارف کرایا تھا. یہ جو اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے نا، آپ کو معلوم ہے، اتنا یاد رکھیے کہ اکبر بادشاہ نے جتنا مارا ہے شیعوں کو کسی نے بھی نہیں مارا، کیونکہ یہ 12-13 سال کا تھا جب یہ بادشاہ بن گیا تھا. اور اس کے دربار میں صرف ایک بچا تھا باقی، بیرم خان، جو ہمایوں کے ساتھ آئی تھی نا، ساری ٹیم آئی تھی ایران سے. یہ احسان فراموش ہمیشہ کے رہے. انہی نے اس کو تخت واپس دلوایا تھا ایرانی بادشاہ نے، اور یہ طے تھا کہ یہاں پہ مومنین پہ ظلم نہیں ہوگا، مومنین کو آزادی دی جائے گی. تو ہمایوں نے اپنے دور میں تھوڑی بہت، نصیر الدین ہمایوں نے تھوڑی بہت آزادی دی، اور تشیع تھوڑا سا پھلا پھولا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بٹی کوئی اور تھی، خمیر کوئی اور تھا. لہٰذا اکبر بادشاہ کے آتے ہی پھر وہ قبضہ دربار میں ان کا ہو گیا خاص طبقے کا. اس خاص طبقے نے شیعوں کو مارنا شروع کیا، اور رافضی کہہ کے بھائی اتنا کافی تھا، شیعہ کہہ کے کسی کو مار دیا تو کوئی مقدمہ نہیں چلتا، مار دیا ختم کر دیا. تو شیعوں کا قتل عام ہوا. آخری جو وزیر تھا بیرم خان، جب وہ فارغ ہوا جو اس ٹیم کے ساتھ آیا تھا، اس کے بعد بالکل فارغ. اب یہ کیونکہ اس کی 50 سال حکومت رہی نا، 50 سال اس کی حکومت ہے. مغل اعظم بڑا شور مچاتے ہوئے، میں کیا کروں، چغلیہ خاندان ہے یہ، مغلیہ خاندان نہیں. اس نے جو ستم ڈھائے ہیں اور ان کے ہر ایک نے آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دھوت پشیما کا پشیما ہونا. جب وہ اس طرف آئے، دیداری کی طرف آئے، تو اس وقت تک ان کا تیا پانچا ہو چکا تھا. انگریز ساری جگہ چھا چکے تھے، ہر جگہ وہ کنٹرول کر چکے تھے. تو بیکار تھا اس وقت آنا. کچھ لوگ آئے تھے ان کے خاندان کے جو اس طرف آ گئے تھے تشیع کی طرف. آج تک ہیں، تشیع پر ہیں، بہت سارے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں اکبر بادشاہ کو کبھی اپنا یہ نہ سمجھے گا کہ بڑا اچھا حاکم تھا، بڑا اتنا. جس کو یہ اچھا کہے سمجھ لو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جیسے کہ مفتی اعظم حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
یہ محاورہ اسی کے بعد آیا ہوگا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائیوں کو مارا، پہلے بھائیوں کو مارا۔ سب سے جو اصل وارث تھا اس کے، کون تھا اس کا سب سے بڑا؟ دارا شکو، اور قابلیت میں بھی ہر طرح سے وہ تھا، لیکن یہ بڑا خبیث تھا۔ اس نے شہزادہ مراد اور شہزادہ شجاع کو اپنے ساتھ ملایا، پہلے اس نے مارا دارا شکو کو۔ دارا شکو اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا فاضل تھا کہ دارا شکو کا بیٹا بہت عرصے بعد جب حالات نارمل ہو گئے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اس کا بیٹا آیا تھا دربار میں، تو پوچھا تھا اس نے اورنگزیب عالمگیر نے کہ دارا شکو کے بعد تیرا حال کیا ہے؟ یہ تزک عالمگیری میں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تزک عالمگیری میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے بڑا تاریخی شعر کہا تھا اس کے بیٹے نے، دارا شکو کے بیٹے نے، کہ حال ماں در ہجر دارا کم ترز یعقوب نیست۔ حال ماں در ہجر دارا کم ترز یعقوب نیست، او پسر گم کر دے بودو ماں پدر گم کر دے۔ یعنی ہمارا حال دارا کی جدائی میں، اپنے باپ دارا کی جدائی میں کم نہیں ہے یعقوب سے، پس فرق اتنا ہے کہ یعقوب کا بیٹا کھویا تھا، ہمارا باپ کھو گیا۔ او پسر گم کر دے بودو ماں پدر گم کر دے۔ اور یہ شعر مسئلہ اس کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ ایک اور ہوا کہ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو ہمارے یہاں ہوتے تھے نا، مولانا کوثر نیازی صاحب انتقال ہو گیا تو اب دنیا میں نہیں رہے، تو وہ جب آئے تھے یہاں کانسلیٹ وہاں، تو انہوں نے اس شعر میں ذرا سا ایک لفظی تحریف کر کے بدل دیا تھا، تو وہاں ایران میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے، اور ان کو اس شعر کی وجہ سے بڑا بعد میں بتایا کہ بھائی یہ تزک عالمگیری میں یہ دارا شکو کے بیٹے کا شعر ہے۔ تو انہوں نے صرف اتنا یہی شعر لکھ دیا تھا، دارا کی جگہ حال ماں در ہجر رہبر کر دیا تھا، دارا کو رہبر کر دیا تھا، اور یہ لکھ کے آگے تھے تعزیتی کہ یہ نہیں کہا تھا کہ میرا شعر ہے، لیکن ان کو یاد تھا تو انہوں نے وہ شعر لکھ دیا تھا کہ حال ماں در ہجر رہبر کم ترز یعقوب نیست، وہ پسر گم کر دے بودو ماں پدر گم کر دے۔ یہ بھی ضروری تھا آپ کے کانوں میں جانا کہ کہیں کوئی آپ کو ان کے نام سے یہ شعر سنا دے تو ان کا نہیں ہے، یہ دارا شکو کے بیٹے کا شعر ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، یہ صرف میں پس منظر بتا رہا ہوں مغلوں کا، کہ اگر کوئی بڑا مغلوں کا ہمدرد ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ اتنے ہمدرد نہ بننا۔ یہ سارے اسلام کے چور جو ہیں، یہ چور اسلام کے خدمت گزار نہیں تھے، سب اسلام کے چور تھے۔ اور یہ وہی بات جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑائی ہوئی تو ابراہیم لودھی ہار گیا اس لیے ولن ہے، اور ظہیر الدین بابر ہیرو بن گئے۔ اگر ظہیر الدین بابر ہار جاتے تو ان کا ہیرو ابراہیم لودھی ہوتا، شیر شاہ سوری ہار جاتا تو ہمایوں ہیرو ہوتا، شیر شاہ سوری جیت گیا تو وہ ہیرو ہو گیا۔ یہ ان کا ایک عجیب سے عجیب گڑبڑ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، پہلے غلطی کر دی، صحیح کو صحیح کہنے میں، غلط کو غلط کہنے میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ یہ ساری کشمکش یہ سب اس وجہ سے کہ پہلی خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رہت دیوار کج۔ پہلی اینٹ جب ٹیڑھی رکھے گا معمار مستری تو یہ کہیں لے جاؤ، سریا تک لے جاؤ، زہرہ تک لے جاؤ، زہرہ ستارے تک لے جاؤ، عمارت تو ٹیڑھی آئے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ تو خیر یہ پس منظر بتانا آپ کو ضروری تھا۔ اب فتح اللہ، اچھا اس کے بعد پھر یہ سب سے پہلے اس میں گھسا فیضی اور ابو الفضل، یہ نورتن میں تھے نا فیضی اور ابو الفضل، اس کے جو تھے یہ مائل و تشیع تھے لیکن تقیہ میں تھے، انہی نے اپنے تشیع کو چھپایا، لیکن ان کے زمانے میں پھر یہ ذرا سا اہل بیت کے چاہنے والوں پہ نرمی ہونا شروع ہوئی، کیونکہ وہ اس کی ناک کا بال تھے دونوں، فیضی بھی اور ابو الفضل بھی۔ پھر فتح اللہ شیرازی کو انہیں شامل کیا اپنے گروپ میں۔ فتح اللہ شیرازی ظاہر ایران کے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور صاحب جائیداد یعنی تاجر بھی تھے بہت بڑے، ان کو شامل کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خط لکھا، عالم نہیں تھا، تشیع میں کیا پھیل چکی تھی؟ صوفیت اور اخباریت، جس کے خلاف حضرت عثمان مآب نے بہت بڑا جہاد کیا تھا، دیداری کی تحریک چلائی تھی، اور پورے ہندوستان میں وہ پہلا، ہندوستان کا ظاہر قاضی نور اللہ شوستی تو یہاں سے گئے تھے نا، ہندوستان کی سرزمین کا پہلا مرجع وجود میں آیا تھا، اور وہ کون تھے؟ حضرت سید دلدار علی نقوی غفران مآب علیہ الرحمہ۔ پھر ان کی دیداری کی تحریکوں پہ اس کے بعد پورے ہندوستان میں صوفیت اخباریت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ بھی ایسی ہوا تھا کہ جب یہ پہنچے تو حالات یہ تھے، تو ان کو خط لکھا فیضی وغیرہ نے، معلومات کی، اور پھر ایران خط لکھا، ان کو خط لکھا قاضی نور اللہ شوستی کو، آپ ہندوستان تشریف لائیں، یہاں تشیع کو ضرورت ہے، تشیع میں کچھ نہیں ہے سوائے چند رسموں کے، اور کچھ باقی نہیں بچا، اور اگر یہی رہا تو اس کے تھوڑی عرصے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جہاں قاضی نور اللہ شوستی نے، تاریخ کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ کا جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو لکھا ہے وہی لکھا ہے جملے، کہ بس اس خط کے بعد قاضی نور اللہ شوستی سے برداشت نہ ہوا، اور وہ جنت کو چھوڑ کے
اب آپ برا مانے اچھا مانے میں نہیں کہہ رہا، لیکن لکھا ہوا تاریخ میں یہی لفظ ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ ہوا بھی ایسی نا یہاں بیچارے کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا یوں کہ چلیے اب بدل دیتے ہیں، یہ ذرا سا ہضم ہو جائے گا، اب جو میں جملہ کہوں گا یہ ہضم ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ مدینہ چھوڑ کے کوفے آ گئے، ہے نا، اتنا تو برداشت کر لیتے ہیں ہمارے لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اپنا مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ کوفے میں آ گئے، کوفے کی گلیوں میں آ گئے۔ لیکن یہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنی بنی بنائی مسند چھوڑ کے پھر زیرو سے کام شروع کرنا یہاں، لیکن آ گئے۔ اب وہ ظاہر کے پیچھے کیونکہ ایک لابی تھی تو اس نے پہنچا دیا دربار تک کہ اکبر کے آخری دور میں یہ تشریف لائے تھے، تو اکبر کے دور میں اچھا اچھا، لیکن یہ تمام فقہوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آنے پہلے سے سب چیزیں طے تھیں، تو کوئی ریڈیو ٹی وی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ انہیں جانے کی خبر وہاں نشر ہو گئی کہ ایران سے عالم آ رہا ہے، لیکن یہ تقیہ میں تھے اور اکبر نے بھی ان کو ایک اچھا منصب دے دیا۔ لیکن ان کا یہ تھا فیصلہ کہ فیصلہ کروں گا میں چاروں فقہوں سے، آپ مجھے پابند نہیں کریں گے۔ یہ ان کا چلتا رہا۔ جہانگیر کے دور میں تیت کی علمی شہرت اتنی، یہ بھی بتائیں گے، دو کتابیں، ایک کا ذکر کیا تھا، ایک کا ذکر اور بھی کریں گے آج۔ اتنی شہرت ہوئی کہ ان کے آگے کسی کی دال نہیں گلتی تھی، اور پھر جہانگیر نے ان کو پورا قاضی القضات، جس کو کہتے ہیں چیف جسٹس، بنا دیا۔ اور یہ لاہور میں تھے، اتنا تو معلوم ہے نا آپ سب کو، یہ لاہور میں تھے اس وقت۔ تو بھائی ان کی شرط یہ تھی قاضی بننے کی کہ بھائی میں اگر مجھے بنا رہے ہو یا تو نہیں بناؤ گے تو میں چاروں فقہ میں سے جس سے بھی چاہوں فیصلہ کروں۔ تو اس نے کہا چاروں تسلیم شدہ ہیں، اور یعنی جہانگیر نے کہا، شہنشاہ جہانگیر نے کہا کہ چاروں تسلیم شدہ ہیں ہمارے نزدیک، نور الدین محمد جہانگیر۔ اس نے کہا جی وہ ہمارے نزدیک چاروں منظور شدہ ہیں، آپ جس سے چاہے دیں، فقہ حنفی سے، فقہ مالکی سے، فقہ شافعی سے، فقہ حنبلی سے۔ تو یہ صرف اور صرف فقہ جعفریہ سے فتویٰ دیتے تھے، صرف اور صرف فقہ جعفریہ سے فتویٰ دیتے تھے۔ اب کوئی شکایت کرتا تھے تو شیعوں کا بولے گا، شیعوں کا کہاں سے آیا؟ جا کے دیکھو فقہ مالکی میں ہے۔ وہ جیسے میں نے بتایا تھا شہید ثانی کا کیس، تو ظاہر شاگرد در شاگرد تھے نا، دو فاصلوں سے ان کے شاگرد تھے، دو فاصلوں کے بعد ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد تھے، اور پھر آگے تھا۔ تو اب وہ بڑے تل میں لاتے تھے کہ تو سارے فتوے فقہ جعفریہ کے دیتا ہے، اور جب جا کے ڈھونڈتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ جیسے ہاتھ کھولنے والا کسی نے آ کے پوچھا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا صحیح، پھنسانے کے لیے بھی تو آتے تھے نا۔ ایک خاص بہت مشہور نام تھا اس زمانے کا جو ان کی شہادت کا باعث بنا تھا، نام نہیں لے رہا میں یہاں سے، وہ دیکھ لیجیے گا جا کے کون تھا، وہ بہت بڑے تھے، شخصیت تھے۔ تو وہ جان کے بھیجتے تھے لوگوں کو، کسی نے کہ جاؤ مثلا اچھا یہ ان سے پوچھ گیا ہاتھ، اچھا یہ جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ قاضی نصرت شاستری جھوٹ نہیں بولے، کب پوچھ کے آؤ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہوں؟ ان کا پوچھا کہا بالکل صحیح ہے، جاؤ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ ہاں دیکھا شیعوں کا مسئلہ، کہاں سے شیعوں کا مسئلہ؟ کہ مالکیوں کا مسئلہ ہے، فقہ مالکی کا مسئلہ ہے۔ اور آج یاد رکھیے فقہ مالکی، یہ جتنے بھی ایمریٹس میں سب فقہ مالکی کے ہیں، اور نہیں تو ابھی سرچ کیجیے گا گھر جا کے، شیخ زید بن سلطان النہیان جو بھی ہے اس کی نماز جنازہ نکال لیجیے گا، نماز جنازہ لائیو دکھائی گئی تھی اس وقت، مجھے یاد ہے، سب ہاتھ کھول کے کھڑے ہو، تو دنیا پریشان تھی، یہاں بھی سب پریشان تھی، تو سارے شیعہ ہیں، تو ہم بھی چلانے کے لیے کہتے تھے دیکھ لو سب شیعہ نکلے۔ پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آیا کہ فقہ مالکی میں بھی ہاتھ کھول کے، تو ہمارا جو بھی مسئلہ ہے یاد رکھیے گا، ہمارا جو بھی فقہی مسئلہ ہے چاروں جگہ سے کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا، فقہ اربعہ میں مل جائے گا الحمدللہ۔ یہ فقہ جعفریہ کا کمال ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دوسری کسی بھی فقہ کے سب مسئلے ہمارے یہاں نہیں ملیں گے، ہمارے سب مسئلے چاروں طرف، یعنی کچھ ادھر ملیں گے کچھ ادھر، ہر ایک مسئلہ، چاہے وہ دعائے قنوت پڑھنے کا، چاہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا ہو، چاہے تشہد کا، جو بھی ہوگا وہ ملے گا ضرور، وہاں ایک نہ ایک فقہ میں ہمیں مل جائے گا ہمارا مسئلہ۔ تو وہ اس طرح سے فیصلے دیتے تھے، لیکن شک تو ہو گیا تھا، جو بڑے بڑے پرانے تھے تو ان کو ہو گیا تھا شک کہ یہ جو ہے اندر سے شیعہ ہے بھی ایرانی پکا، اور دوستی بھی ان کی ان ساروں سے، لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ ہوا یہ کہ دو کتابیں ان کی، ویسے بہت کتابیں ہیں، دو بڑی مشہور ہیں، کل میں نے شاید آخر میں ذکر کیا تھا، ایک مجالس المومنین اور ایک احقاق الحق۔ یہ جو مجالس المومنین ہے کتاب ان کی، اس میں مجلس کی کتاب نہیں سمجھیے گا کہ مطلب میری طرح جیسے میں اپنے اشرے اکٹھا کر لیتا ہوں، ناچیز سا طالب علم کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ نئے ذاکرین تک پہنچ جائے، مواد جمع کر کے چھپا، نہیں ایسا نہیں تھا۔ مجالس المومنین جو کتاب تھی وہ مختلف علوم پہ تھی، خاص طور پہ علم رجال اس میں تھا، فضائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے مومنین کا فائدے کے لیے کتاب لکھ دی تھی۔ وہاں مجالس سے مراد وہ ٹپیکل جو ہماری مجالس وہ نہیں ہے، مجالس یعنی بیٹھنے کی جگہ، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، اسی کی جمع ہے
मजालिस, यानी वो बहुत सारी जगह बैठने की समझिए मजलिसें हैं, यूँ समझिए कि मोमिनीन की जो मजलिसें होती हैं उनके फ़ायदे की किताब। अब समझ में आ गया, ये माना है, ये मफ़हूम इसका, मजालिसुल मोमिन, जब इनके जलसे बैठे तो इस किताब से फ़ायदा हासिल करें। तो उसमें रिजाल और बड़े बड़े उलमा की तज़किरे, उलमा की सवाने हयात सारी उसमें मौजूद थी। तो शहीद सालिस से उसको जमा किया था। अच्छा हुआ क्या, ये इहक़ाक़ुल हक़ जो किताब लिख रहे थे वो किसी की किताब की रद्द में लिख रहे थे, उनके किसी बहुत बड़े आलिम की किताब, उसके रद्द में वो किताब लिखी जा रही थी। अच्छा इसको इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, सुनगुन मिल गई, शागिर्द तो थे ना इनके, शागिर्द हर किस्म के थे, किसी शागिर्द ने खबर आगे पहुंचा दी उसी शख्सियत तक कि भाई ये ख़तरा है और ये किताब अगर आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, किताब लेके वो सुनगुन मिल गया, कुछ भी करो किताब हासिल करो। तो एक शागिर्द को इनके साथ छोड़ा गया जो 10 साल इनकी शागिर्दे में रहा, 10 साल, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि हर मामले में शहीद सालिस इस पे भरोसा करने लगे। जब माकल, जब आप देखें ना, देखिए आप अइम्मा ताहिरीन के असहाब पे चले जाइए, जनाब मुस्लिम बिन औसजा करबला के कितने बड़े साहबी हैं, लेकिन देखिए एक मकाम पे धोखा खा गए थे ना, माकल जो इब्न ज़ियाद का गुलाम था, यही तो लेके गए थे मुस्लिम बिन अकील के पास, लेकिन गलती थोड़ी थी ना, क्या मालूम ऐसा रोया, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ गया, क्या इमाम ज़मानत से शिकायत करूंगा, इमाम हुसैन से शिकायत करूंगा, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा, मैं ऐसा चाहने वाला इमाम का आया हूँ उनकी खिदमत के लिए, और तुम मुझे अभी डर गए कि वो वाकई के इमाम से शिकायत न करते, अभी मौलाई के लिए तो इतनी काफ़ी ना कि अलम पे जाके शिकायत कर, तो डर जाएगा कि नहीं भाई अलम पे ना जा, तू बता क्या काम किया है ना। तो मोमिनीन का शुरू से ही है कि डरते हैं मुक़द्दस हस्तियों से इनसे, और डरना भी चाहिए, खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक नुकसान हो, अकीदे का नुकसान तो नहीं होगा ना। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है ना। अगर कोई अपना ईमान खराब करता है, झूठी कसम खाता है, गाजी का नाम लेके, इमाम का नाम लेके, तो वो उसका खराब, मैं तो अपना अकीदा बचा रहा हूँ ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मेरे लिए क्या है, मकामात, इनके मकामात क्या है, तो खुदा का शुक्र है, नुकसान होता है हो जाए, अकीदे का नुकसान नहीं होना चाहिए, अकीदा बचना चाहिए। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए 10 साल खिदमत करने के बाद इस मलून ने, कहते ये कि एक रात के लिए मांगे थे कुछ सफ़े उतारने के लिए, वो मना करते करते आके दे दिया कि चलो इतना पुराना शागिर्द, बात कहते कि नहीं इसने चुराए, चोरी की, एतिमाद इतना हो गया था कि हर वक्त साथ रहता था, और चोरी करके इसने वो चंद सफ़े वहाँ पहुँचा दिया। ज़ाहिर है काकुल हक़ में इब्तालुल बातिल था ना, इब्तालुल बातिल का मतलब जब तक बातिल का बुतलान नहीं होगा हक़ कैसे साबित होगा। लिहाजा वो पहुँच गए वहाँ, बस जनाब इतना काफ़ी था, रातों रात जहांगीर के दरबार में चीज़ पहुँच गए कि देख हम तो से कह रहे थे ना हमारे अक़ीदे का दुश्मन है। जहांगीर के घर में जानते ना कौन थी, मलका नूरजहां, वो हर बार इनका फेवर करके बचाती थी, अब की नहीं हुआ ऐसा हुआ, अब की नहीं हो सका, बल्कि इसने ऐसा काम किया था उसके साथ, उसके हाथ पे अंगारा रख दिया था, वो जो खाल जल गई थी उसकी, जिस पे उसका मिसरा बड़ा मशहूर है, तो अगर कुश्ते शुदी आहचे में करदम मन, वो अलग बात है, कहीं से कहीं बात निकल जाती है बातें करते करते, तो वो खैर वो बेहोश भी हो गए थे, उसके सज़ा दी थी जहांगीर ने उसको, तो बस उसके बाद ये हो तो उनको पकड़ के लाया गया। अच्छा अभी तक तो छुपाया हुआ था, अब शहीद सालिस क्यों है, इसलिए जब गिरफ्तार हो गए तो फिर तक़य्या, फिर कैसा तक़य्या। जहांगीर के दरबार में जो एक दो छुपे हुए थे अपने, उन्होंने को समझाया कि जहांगीर आपकी पुष्ट पे सिफारिश है नूरजहां की, और जहांगीर भी छोड़ देगा, बशर्त ये कि अगर आप तौबा कर लें, वो कहते हैं कि गलती हो गई। कहा अब नहीं, अभी तक इनको नहीं मालूम था, देखिए वही जवाब, अभी तक इनको नहीं मालूम था, जनाब मुस्लिम वाला कैरेक्टर है ये, जब तक छुपे हुए थे ठीक है छुपे थे, लेकिन जब दुश्मन ने ललकारा तो तौबा ने कहा, उस मोमिना ने कहा था ना जनाब मुस्लिम से कि जगह है मैं छुपा दी, नहीं अब नहीं, क्योंकि इसने मुझे ललकारा है, अब इनको मालूम हो गया कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, तो मैं हाशमी हूँ, ये नहीं हो सकता कि कोई मुझे ललकारे और मैं छुप के भाग जाऊँ, अब नहीं हो सकता मुझसे, समझिए। तो वही कैरेक्टर आपको इन लोगों का मिलेगा कि अब नहीं, अब कैसा तक़य्या, अब इनको मालूम हो गया तो मालूम हो गया, अब मैं अपने आप को नहीं छुपाऊंगा। बस जनाब मुकद्दिमा चला, उन्हें भी मालूम था उन लोगों के ये पीछे हटने वाली नहीं, साहब जनाब वही 400-500 मुफ्ते जमा हुए, सब ने दस्तखत किए, एक ही फतवा कि इनको हर तरह की सज़ा दी जाए, 100 कोड़े मारे जाए, गुद्दी से ज़बान खींची जाए, पिघला हुआ शीशा पिलाया जाए, फिर गर्दन उड़ाई जाए, यानी चारों सज़ाएं सुना दी। मौका अच्छा है ना। अब देखिए हुआ क्या, जनाबे शहीद सालिस को ऐसे थोड़ी कोड़े मारे गए, इनको बाजार में बरहना करके फिराया गया।
اب مجھے بتائیں، جب کوئی زبان کھولتا ہے ان مجتہدین و مراجع کے خلاف، خون نہیں کھولے گا؟ احسان فراموش بنتے ہو؟ جنہوں نے احسانات کیے ہم پر، ہماری ملت پر، کہاں ہوتا تشیع اگر یہ علماء اپنے خون سے تحریریں تمہارے لیے چھوڑ کے نہ جاتے؟ اگر یہ علماء اپنے خون سے تحریر نہ کرتے تشیع کی تاریخ؟ اور جانتے اس کا کیا قول تھا؟ جب وہ دربار میں اپنے لوگوں نے کہا تھا نا بجائے کہا کہ نہیں، اس زمین کو ایک بڑے شہید کی ضرورت ہے، یہ تاریخ میں جملے ہیں اس کے، شہید ثالث کے، ایسے شہید ثالث نہیں بنا وہ، کہ زمین کو ضرورت ہے ایک بڑے شہید کے، جب تک میرا خون نہیں بہے گا مجھے یقین ہے کہ میرا خون بہنے کے بعد یہاں شیعت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ یعنی اس سے پہلے مضبوط نہیں تھی تو احسان فراموش نہیں ہوتی قومیں، اور جو قوم احسان فراموش ہو جائے زوال کا شکار ہوتی۔ پہچان کیا ہے زوال کی؟ جب کوئی قوم احسان فراموش ہو، جاہل اس پر مسلط ہو جاتے، جاہلوں کی ٹولیاں ان پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ جب احسان فراموش ہو جائے، گلی گلی میں جہالت رقص کر رہی ہوتی ہے۔ جب احسان فراموش ہو جائے، پڑھے لکھے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جاہل یہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ بری لگ رہی ہوگی باتیں، لگتی رہے بری، ہمیں بھی تو بری لگتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جاہل جب قوم احسان فراموش ہو جائے تو زوال کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جاہل ان پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، جاہل جہالت پھیلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ 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 کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں کرتے۔ ان علماء کی قربانیاں وہ کہہ رہا ہے، تاریخ ان کے جملے ہیں کہ میرے خون کی ضرورت ہے اس زمین کو، میں مارا جاؤں گا تو شیعت جڑ پکڑے گی، میں مارا جاؤں گا تو شیعت بیدار ہوگی، اس کے بعد شاید بیدار ہوں کہ ہاں بھئی ہمارا اتنا بڑا عالم۔ تو بازار میں برہنہ کر کے آپ انتقام کی آگ دیکھیں، وہی 1400 سال والی دشمنی، وہی کربلا والی دشمنی، اس عالم کو برہنہ کر کے بوڑھا کوڑوں سے مارتے رہے۔ 14ویں کوڑے پہ اتنے ضعیف تھے اور پھر اتنا تشدد ہو رہا تھا راستے، 14ویں کوڑے پہ مر گئے۔ جب 14ویں کوڑے پہ مر گئے، بس نہیں کیا، انتقام دیکھیں، خنجر سے گدی میں سوراخ کیا گیا، زبان کھینچی گئی، بس نہیں کیا گیا، پگھلا ہوا سیسا سر سے ڈالا گیا، سر پگھل گیا، ایسے تسکین کی، اور پھر اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یہ آگرہ جہاں پہ ان کا مزار ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا۔ 3 دن تک اس مظلوم کا لاشا پڑا رہا، اس مظلوم مجتہد کا لاشا وہاں 3 دن تک پڑا رہا کوڑے کے ڈھیر۔ 3 دن کے بعد کہتے ہیں، تاریخ میں 2 روایتیں ہیں کہ جہانگیر نے کوئی خواب دیکھا، اس کے بعد وہ گھبرایا، اس نے کہا لاشے کو دفن کرو۔ خیر مجھے اس سے بحث نہیں، مجھے تو اس پہ بھی شک ہے کیا خواب آپ دیکھا ہوگا اس نے، لیکن خیر دفناؤ اس کو۔ جا پھر شیراز کا ایک تاجر بہت بڑا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت طاقتور ہوتے تھے نا تاجر بھی، ان کے ساتھ بھی دستے وستے چلتے تھے، وہ آیا ہے، اس نے دفنایا۔ تو یہ شہید ثالث کا مزار آج بھی مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے، اب بھی وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے تو درس ورس ہوتے تھے۔ تو یہ سب جگہ کا المیہ ہے، سب جگہ کا، جو ہدایت کے مراکز ہیں، دیکھو ان کا کیا حشر کیا ہم لوگ، کیا ہوتا ہے وہاں مدارس۔ آئیے یہ شہید ثالث کا ذکر ہوا، اب آئیے ایک عظیم ہستی زیدی سادات جہاں بیٹھے ہو خوش ہو جاؤ۔ آج میں اب جو اگلے چند جملے کہنے والا ہوں وہ آپ کو ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں سنا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ تاریخ میں کہیں نہیں، کیونکہ اکثر کچھ پڑھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو پڑھنے والا ہوں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی عالم نے نہیں لکھا کسی۔ ارے تو بھائی کہیں بھی نہیں، تو کہاں سے لے آیا ہے نا؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ کو سنایا نہیں ہوگا یہ کسی نے، جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، آپ خوش ہو جائیں۔ ویسے تو پورے تشیع کے لیے خوشی کی بات، لیکن زیدی سادات کے لیے خاص طور پہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں دیکھیے ماشاءاللہ آج 6واں دن ہو گیا، آنا تو ہے آپ کو، آپ کی آمد بتا رہی کہ آئیں، میں کتنی خوش پڑھ لوں آپ آئیں گے ضرور،
لیکن میری ایک ہی خواہش ہوتی ہے اب سلوات بھیجیں تو بلند آواز سے بھیجا کیجئے محمد آل محمد. ماشاءاللہ. صدر الدین کبیر شیرازی، میں ان کے روزے پہ گیا ہوں. شیراز میں ان کا روزہ ہے. کس کی اولاد ہے؟ جناب زید شہید کی. کس بیٹے کی؟ آپ جانتے ہیں ایک بیٹے نے تو قیام کیا تھا، ان کے بعد یحییٰ بن زید نے شہید ہوئے اور بڑی بے دردی سے مارے گئے تھے. ان کا مزار کہاں پر ہے؟ میامی. مشہد سے 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پہ جاتے ہیں نا، وہاں پر ہے. جو نہیں گیا وہ ضرور جائے کرے. وہاں پہ بہت مقدس بڑا مجاہد، یہ وہ مظلوم شہزادہ تھا جناب زید کا، جس کا لاشا 2 سال تک لٹکا رہا. وہیں اسی میامی جہاں یہ پناہ لی تھی نا اپنے. لیکن جب گھیر لیا بنی امیہ کے لشکر نے تو پھر یہ بھاگے نہیں تھے. انہیں نے فرار اختیار نہیں کیا، لڑے تھے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں شہید ہوئے. بہت نور ہے ان کے نا، وہاں جائے روحانیت بہت ہے ان کے روزے پہ. میں جب جاتا ہوں وہاں ضرور جاتا ہوں، میامی ضرور جاتا ہوں. اور پھر مجاہد ہے وہ، ویسے بھی پیدائشی طور پہ میں خود نہ صحیح لیکن مجاہدوں سے مجھے محبت بہت ہے. تو کم سے کم یہ بھی ایک اچھی بات ہے، خود نہ ہو تو ان سے محبت تو کر لو. مجاہدوں کے ساتھ کیا پتہ قیامت کے دن کون ہاتھ پکڑے گا، ہم گناہ گاروں کا لے جائے گا. چلو بھائی تو نے میرا ذکر کیا تھا، آجا چل میرے ساتھ. ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک بیٹے تھے یحییٰ بن زید، ان پہ یحییٰ بن زید کے بیٹے تھے حسن بن یحییٰ، وہ بھی شہید ہوئے. اور پھر ان کے ایک شہزادے تھے محروق، شہزادہ محروق جو نیشا پور میں ہے نا، جہاں عمر خیام وغیرہ کا بنا ہوا ہے سارا سیٹ اپ. جیسے فردوسی کیسے عمر خیام بہت بڑا شاعر ہے ان کا، تو اس کا بھی بنا وہاں پہ شہزادہ محروق. یہ شہزادہ محروق بھی جناب زید کی نسل ہیں. ان کو جلا دیا گیا تھا اس لیے محروق، ان کو راک کر دیا گیا تھا جلا کے اس شہزادے کو. تو جناب محمد بن زید کے، جناب یحییٰ بن زید کے دوسرے بھائی محمد بن زید، یعنی جناب زید شہید کے ایک بیٹے محمد. یہ کسی طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور شیراز کے پاس ایک منطقہ تھا بالکل غیر آباد، دشتک، اسی لیے دشتکی بھی کہا جاتا ہے، دشتک نام کا. اب تو خیر وہ سب ختم ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے، اتنا بڑھ گیا شیراز، اب پورا صوبہ بن گیا. پہلے شہر کے باہر تھا، اب شہر کے ساتھ ہو گیا. تو دشتکی بھی کہا جاتا ہے. ابو المعالی دشتکی شیرازی نام ابھی بتاتا ہوں ان کا اصلی نام، لیکن اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں جا کے آباد ہوئے. کوئی نہیں جانتا تھا کون ہے، تقیہ میں چلے گئے. محمد ابن زید، ان محمد ابن زید کی نسل میں شرف الدین، صدر الدین، اسی لیے یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ صدر الدین کبیر، کیونکہ ان سے پہلے بھی ایک صدر الدین تھے ان کے دادا. اب ان صدر الدین اور شرف الدین اور شرف الدین کے بیٹے تھے ابراہیم کا بیٹا تھا امیر محمد ابن ابراہیم. یوں سمجھ لیجیے کس کی نسل میں ہے یہ؟ جناب محمد ابن زید. 10ویں یا 11ویں پشت بنتی ہے. وہ میرے پاس پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ چلیے بس اتنا کافی ہے. بتا دیا میں نے آپ کو کہ امیر محمد، یہ امیر محمد کا لقب ہے ابو المعالی. یہی امیر محمد کا لقب ہے اشرف العلماء. یہی امیر محمد ہے صدر العلماء. یہی امیر محمد ہے صدر الدین کبیر. اب وہاں بھی لوگ اصل نام نہیں جانتے. صدر الدین کبیر بہت بڑا روضہ ہے، بہت بڑا روضہ ہے صدر الدین کبیر کا. جیسے اور بڑے بڑے روضے آپ دیکھتے ہیں نا ایران عراق میں، اس طرح کا روضہ مرکز ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ انقلابیوں کا بھی مرکز ہے. شیراز میں 2 مرکز بڑے مشہور ہیں انقلابیوں کے. ایک شاہ حسن چراغ جناب معصوم قم کے سگے بھائی، ان کا روضہ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا معصوم قم کا، اور رونق بھی ویسی ہے جیسی معصوم قم کے روضے پر ہے. میں جا چکا ہوں. تو وہاں کون تھا دیکھیے، آپ کو یاد آ جائے گا. آیت اللہ دستغیب شیرازی، شہید مراجع کا ذکر کر رہا ہوں نا، شہید مجتہدین کا. چلیے وہ بھی آ گیا، وہ بھی سنتے جائیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی مجتہد ہے نا. یہ ایسا روحانی شخص تھا کہ ظاہر ہے کہ اوائل انقلاب میں شہید کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کتنے مجتہدین تو اوائل انقلاب میں مار دیے گئے تھے، بہشتی جیسے، مطہری جیسے، اور نامعلوم کتنے شیخ صدوق، اور پھر شہید دستغیب شیرازی. ایسے مارے گئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بڑے بڑے لوگ شہید کیے گئے اس انقلاب کی خاطر، جنہوں نے اپنا خون دیا، اپنے خون سے لکھا کلمہ لا الہ الا اللہ. اور یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے پیدا ہو گئے ہیں. اپنا قد دیکھو، اپنی علمی قد و کاٹھ دیکھو، اور یہ زبانیں کھولنا دیکھو ان مجاہدوں کے خلاف جو صاحبان سیف و قلم تھے. یعنی صرف قلم کے مجاہد نہیں تھے، میدان کے بھی تھے. 80 سال کی عمر میں شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی بن کر اوائل انقلاب میں شہید ہو گئے. ان کے کتابیں تو بہت ہیں،
لیکن ویڈیوز بہت کم ہیں، 2-4 آڈیوز بہت ہیں جن سے ہم نے بہت استفادہ کیا. جب یہ طلبہ کو بھی درس دیتا تھا نا تو ہزاروں مرد عورتیں ویسے ہی آ جاتے تھے دیکھنے کے لیے اس ہستی کو. اتنی روحانیت اور کشش تھی اس میں. اور جب انقلاب آیا، حملہ ہوا، تو صرف بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ شخص جب جمعے کا خطبہ دینے آتا تھا چھوڑ دیا تھا. لیکن جنگ ضعیفی کی وجہ سے جنگ جب ہوئی تو وردی پہن کے سپاہیوں کی، فوجیوں کی، پاسدار امامہ پہن کے اور بندوق لے کے کھڑا ہوتا تھا. کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا مگر کھڑے ہوتے. پھر خطبہ دینا چھوڑا لیکن وردی میں آتے تھے. کیوں؟ تاکہ قوم کو حوصلہ ملے. اور یہ حسرت کرتا تھا کہ کاش میں جوان ہوتا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ محاذ جنگ پہ جا کے جنگ میں حصہ لیتا اور وہاں شہید ہوتا. لیکن کتنی سچی تھی اس کی شہادت کی آرزو کہ محراب عبادت میں اس کو منافقین نے مارا ہے. شہادت اس کی بڑی عظیم شہادت ہے. مرجع تھا اپنے زمانے کا، مجتہد تھا. پورا شیراز تو شیراز کا ایک ہی مرکز ہے. سمجھ میں آئی؟ چلیے اسی بہانے ایک اور مجتہد شہید کا میں نے ذکر کر دیا. میرا تو ٹاپک بھی یہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک یہ مرکز ہے اور دوسرا صدر الدین کبیر. صدر الدین کبیر. اب آئیے وہ جو میں نے کہا زیدی سادات کو تحفہ دیں گے، وہ تحفہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ محمد بن زید یہاں آئے تو تقیہ میں چلے گئے نا. سب علماء بن رہے ہیں، شرف الدین، صدر الدین ان کی اولادوں میں، لیکن تقیہ میں. اپنے آپ کو شو نہیں کرتے کہ شیعہ ہیں. اہل بیت کی روایت ضرور بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر چھپ چھپا کے پڑھاتے پڑھاتے ایک روایت بیان کر دی. ہاں بھائی یہ لکھا ہے فلانی صحیح میں، یہ لکھا فلانی صحیح کا حوالہ دے کے لکھ دیا، مشکات کا حوالہ دے کے کچھ بیان کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کا کسی سنن کا حوالہ دے کے کوئی ایک روایت پہ دے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی وہاں سے پڑھ رہا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے سنن میں یہ ہے، فلانی سنن میں یہ ہے، سنن داؤد میں یہ سنن ہے، ترمذی میں یہ ہے، سنن ابن ابی ماجہ میں یہ ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے، صحیح بخاری میں یہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ترمذی میں یہ ہے. کہہ کے سنا کے چلے جاتے تھے کہ مشکات شریف میں یہ لکھا ہے، فلانی کنز الامال میں یہ ہے. اس طرح سے کرتے تھے. یہ صدر الدین کبیر جب یہ 14-15 سال کی عمر میں درس کی نشست پر بیٹھنا شروع ہوا تو اس کا مناظرے میں کوئی ثانی نہیں تھا. کیوں مناظرے ہوتے تھے؟ یہ وہ پہلا فرد ہے اس سرزمین میں زیدی سادات کا جس نے تقیہ کو ختم کیا. اعلان کیا نوجوانی میں کہ میں شیعہ ہوں، اثنا عشری ہوں، میرا مذہب جعفری ہے. تو یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے زمانے میں زیدی سادات کا وہاں تقیہ ختم ہوا اور زیدی سادات سینہ تان کے اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم زید شہید کی اولاد ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پورا آپ کے تاریخی حوالہ کر رہا ہوں. جو چیلنج کرے گا، میرے پاس سارے تاریخی حوالے موجود ہیں کہ وہاں اس سرزمین پر تقیہ جو ختم ہوا. اچھا، اور جہاں تقیہ ختم نہیں وہاں کیا ہوا تھا کہ زیدی سادات کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا نا. اب دیکھیں نا، زیدیہ فرقہ بنا کہ نہیں بنا؟ یہ بنی ہے عراق میں بھی ہے زیدی سادات، زیدیہ فرقہ الگ بن گیا تقیہ کی وجہ سے. یہ حوثی کیا ہے؟ یہ سب حوثی. ہاں یہ الگ بات ہے کیونکہ خالص تھے نا. اب 1200 سال بعد پھر پلٹنا شروع، پھر پلٹنا معلوم ہے نا آپ کو. بہت ساری باتیں اور آگے وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ کیا کیا تحولات آ رہے ہیں. یہ جتنے شہید کر رہے ہیں نا اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ الحمدللہ امام زمانہ کا لشکر آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے. نائجیریا میں دیکھ لیا نا، اسی طرح یمن میں ہو رہا ہے. کنہیں نے تو اپنے حساب سے وہاں سب کام کر دیا تھا اپنا پکا، لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب کے سب پلٹ آئے کہ نہیں، ہمارا رہبر وہی ہے جو دنیا کے سامراج سے لڑ رہا ہے، ہمارا قائد وہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بس اشارہ کافی آپ کو. اب ان کا جو ابھی سربراہ ہے شہید کا اس کا باپ شہید، دادا شہید، پورا خاندان شہیدوں کا خاندان. جوان 40 سال کی عمر ہوتی ہے کیا؟ 40 سال کا تو جوان ہوتا ہے نا، جوان ہے 40 سال کا. لیکن جو بات میں اس کی بتانے جا رہا ہوں وہ تو آج سے 4-5 سال پہلے کی ہے، جب وہ 34-35 سال کا. قیادت اس کے آپ عبد المالک حوثی، یہ وہاں کا لیڈر. جیسے حسن نصر اللہ ہے نا، یہ وہاں کا ہے عبد المالک حوثی. اور اس کا باپ، اس کے دادا حافظان قرآن، قرآن، سب علماء کا خاندان، سب علماء کا خاندان. اس نے جب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یمن گیا ہاتھ سے، پورا یمن کا، سب نے مل کر ایک ساتھ اٹیک کر دیا تھا. اور کرائے کے ٹٹو بھی پہنچے ہوئے تھے، سمجھتے نا، بھاڑے کے ٹٹوؤں کو. یہ لفظ ان کے لیے سب سے اچھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
ہوتے نا, کرائے کے لیے جگہ خالی ہے, تو وہ بہت سے دنیا بھر سے جمع ہو گئے تھے بھاڑے کے ٹٹو سارے. کرائے کے لوگوں میں جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درہموں دیناروں ریالوں کے چکر میں جو جاتا ہے وہ پیسے کے چکر میں, جان دینے کے چکر میں تھوڑی آئے گا. تو بس کیا ہوا, جب یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یمن ختم, مقاومت ختم, ریسسٹنس ختم, اس وقت عبد المالک حوثی کا 3-4 منٹ کا بیان, بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے, 3-4 منٹ کا بیان آیا, وہ ہے میرے پاس آج تک, جس میں اس نے للکارا ساری طاقتوں کا, سب سن لو, ساری سامراجی طاقتیں سن لو, تم ہمیں مار سکتے ہو, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو, ہماری سرزمین کو تباہ کر سکتے ہو, ہمیں ہواؤں میں بکھیر سکتے ہو, ہمارا نام و نشان مٹا سکتے ہو, لیکن تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی کہ ہم تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں. ہم تمہارے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا پیشوا حسین ہے, ہمارا رشتہ کربلا سے, ہمارا رشتہ حسین سے. بس اس کا اتنا سا پیغام گیا اور یمن کی حالت ہی بدل گئی. کہتے نا دل سے جو آہ نکلتی, اس کی 3 منٹ کی تقریر نے یمنیوں میں پارا بھر دیا تھا. اور اس کے بعد یہ سرپٹ ایسا بھاگے کہ کچھ کو راستہ ہی نہیں ملا, سمندر میں کود کے مرے. میں بتا رہا ہوں آپ سے, میں ایسے جملہ نہیں کہہ رہا مبالغہ, نہیں ملا راستہ, سمندر میں چھلانگیں لگائی ہیں. جس بندرگاہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے وہ بندرگاہ ان کا قبرستان بن گئی تھی وہاں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ وہی زیدی, یہ وہ زیدیہ کا سلسلہ, یہ سب زیدی سادات نہیں ہیں, لیکن پھر تو وہ فرقہ بن گیا نا زیدیہ, تو اس میں دوسرے سب شامل ہو گئے, حوثی بنا, لیکن جڑ وہیں پر ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو ان میں بعض وہی ہیں زیدی, اور یہ فخر کرتے اپنے اس بات پر کہ ہم 1100 سال سے حالت جنگ میں, قیام کی حالت میں. لیکن اللہ نے کرم کیا, ہر مصیبت کے پیچھے رحمت ہوتی ہے نا. اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی, یعنی جو امتحان آتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت. تو وہی ہوا نا کہ پورا یمن, آدھے سے زیادہ یمن ہو گیا, کام ہو گیا. اتنے مارے نہیں ہمارے جتنی بڑی تعداد میں داخل ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر گھڑی. تو بہرحال اب یہ مناظروں کا سلسلہ شروع, کتابوں کے تو بہرحال ان کے بہت سارے نام ہیں, میں کیا فہرست آپ کو گنانا شروع کروں, کون سا آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں کتابیں کتاب خانوں میں, بھائی اتنا کافی جو میں بتا رہا ہوں. 30-40 ان کی تصنیفات وہ الگ. بڑے بڑے لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا مناظرے کے لیے, اپنے تھوڑے سے بڑے عالم. وہ ایسے ہو جاتا تھا اس کے سامنے, صدر الدین کبیر کے سامنے, جیسے چڑیا پھڑاتی ہے نا پنجرے میں بند کر دو, ادھر نکلنے ادھر نکلنے کو. تو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے ادھر کے, محقق دوانی, اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کا ڈنکا, جس کہتے ہیں سکہ چل رہا تھا, اس کا سکہ چل رہا, بار بار اس کو خبر جاتی تھی. لوگ کہتے تھے بھائی تم آؤ میدان میں, تم آؤ میدان میں. وہ اس نے ساری خبریں سنی, پھر وہ سمجھ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جو میری علمی شخصیت بنی ہوئی ہے, یہ صدر الدین, یہ جوان آدمی میرا ساری شخصیت ختم کر دے. کیونکہ دلائل کا انداز سن لیا تھا, ان کے آرگومنٹ کرنے کا انداز اتنا زبردست تھا کہ ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. اور کہیں بھی کسی بھی جگہ یہ اپنا حوالہ دیتے نہیں تھے نا, اتنی ان کے ظاہر خاندانی عالم تھے, تو اتنی اسٹڈی تھی, نکال کے سامنے رکھتے جاتے تھے, نکال کے سامنے رکھتے جاتے تھے ان کے. اور پھر وہ ویسی زبانی بھی بہت تھا, تو پھر دوسرے علاقوں میں بھی جاتے تھے. ہوتے ہوتے اس پورے منطقے کو صرف اپنا تقیہ ختم نہیں کیا, بلکہ وسیع علاقے کو مذہب اہل بیت میں داخل کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کیونکہ ان کے القابات میں سے ایک لقب یہ بھی تھا, تو میں نے بتا دی نا, ابو المعالی بھی ان کو کہا جاتا تھا, صدر الشریعہ بھی کہا جاتا تھا, صدر العلماء بھی کہا جاتا تھا, اشرف العلماء بھی کہا جاتا تھا, شرف العلماء بھی کہا جاتا تھا, شرف الملت بھی کہا جاتا تھا. بہت سارے القابات تھے ان کے, لیکن ایک لقب جو تھا صدر الدین, وہ بہت مشہور ہوا. تو صدر الدین, کیونکہ ان کے دادا یا پردادا بھی صدر الدین تھے, تو ان کے نام کے ساتھ لگا صدر الدین کبیر. تو صدر الدین کبیر اتنی بڑی شخصیت ہے فارس کی, خراسان کی تاریخ میں, ایران کی تاریخ میں, خاص طور پہ شیراز میں کتنا بڑا مرکز ہے, کہ وہ جناب فخر کرتے ہیں اس پر کہ صدر الدین شیرازی ہمارا تھا. دشتگی بھی کہتے تھے, لیکن معروف ہے صدر الدین کبیر, اور صدر الدین کبیر شیرازی کے نام سے. مارا کیسے گیا ان کو؟ ظاہر ہے کہ جب انہیں دیکھا کہ پورے علاقے, پورے شہر, سارے 10-10, 20-20 دیہات ایک جگہ. اچھا, ان کے یہ بھی ہوتا تھا کہ کھلے میدان میں, جامع مسجد میں مناظرہ ہوگا, گھر ور میں نہیں ہوگا, تاکہ لوگ سنیں. کہا بھائی تاکہ لوگ سنیں, میں غلط تو میری بات, آپ غلط تو آپ کی بات, لوگ فیصلہ کریں خود. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں مناظرہ ہوتا تھا وہاں فارغ دوسرے, اور جو بھی مجمع ہوتا تھا بات ہوتا بھائی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب سب کو اس طرح سے ولایت کے اندر داخل. ترکمان جو زمانے کے جنگجو تھے یہاں بھی آئے تھے ہمایوں کے ساتھ اس سرزمین پر. ترک اپنی جگہ، لیکن ترکمان ایک الگ قبیلہ ہے، وہیں سے شاخ وہیں سے، لیکن ترکمان یہ بڑے جنگجو ہوتے تھے اور سب مخالف، کٹر اہل بیت کے مخالف، اور اہل بیت والوں کے تو پھر جان کے خون کے پیاسے تھے. ان کو ہائر کیا گیا، جیسے دہشت گردوں کو ہائر کیا جاتا ہے نا، دہشت گردوں ہائر کیا جاتا ہے، ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، بھئی یہ آدمی اس کو مار دو، یا یہ جگہ ہے یہاں جا کے پھٹ جاؤ، یا یہ جگہ ہے یہاں جا کے فائرنگ کر دو، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، جو مدرسہ جہاں چلے جاؤ نا. تو یہ شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے. ہائر کیا گیا ترکمان کو، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ کتنے کروڑ دو گے، کتنا ضرور دو. ان کا بھائی وہ ہے دے دیں گے سب تجھے، لیکن ابھی بچاؤ تو صحیح، دین تو بچاؤ. مسئلہ ہو گیا جب تک یہ رہے گا کہ ہمارے ہاتھ سے علاقوں کے علاقے نکل رہے ہیں سارے کے سارے. آج دیکھ لیں اسی وجہ سے نا، دیکھ لیں وہاں 95% کون ہے معلوم ہے. اب یہ علماء کا صدقہ ہے نا، اور کس کا ہے؟ کس نے کیا؟ اگر محمد شاہ محمد اللہ بندے کو بھی کیا تو کس نے کیا؟ میں نے جا کے کیا، آپ نے جا کے کیا، جو اس زمانے کے کسی نے جا کے کیا، ہمارے جیسے نے کیا. علامہ ہلی نے کیا نا. تو علامہ ہلی کون ہے؟ اپنے زمانے کا مرجع نہیں، اپنے زمانے کا مجتہد نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں احسان مانتے ہیں، احسان فراموش نہیں بنتے. یہ سب کچھ علماء ہی کا دیا ہوا ہے، جو میں بھی آپ کے سامنے اگر بیان کر رہا ہوں تو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، بڑی سخت باتیں ہو گئی، بڑی سخت باتیں ہو گئی. تو خیر ترکمان قبیلے نے منصوبہ بندی کی. ہوتا تھا درس کے بہانے لے گئے، چلو مجلس پڑھانے لے جاؤ. اس زمانے میں تو کوئی نہ ٹیلی فون نہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو خیر لے گئے اور بیچارے کو راستے میں شہید کر دیا، صدر الدین کبیر کو. لیکن ہوا کیا؟ وہ سمجھتے کہ شہادت کے بعد اب یہ ان کا سلسلہ ختم. لیکن یہ صرف ہمارے یہاں اور کہیں نہیں ہے. ہمارا جتنا بڑا عالم شہید کیا جاتا ہے، مکتب اتنا ہی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. یہ انہوں نے تجربے کیے. مطہری کو مارا، بہشتی کو مارا، نہ معلوم غفاری کو مارا، آیت اللہ غفاری کو مارا، آیت اللہ سعیدی کو مارا. یہ سب شہداء ہیں، ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، سب کو مارا. نواب صفوی کو مارا، ہاشمی نژاد کو مارا، علی اندزگو کو مارا، نہ معلوم کتنے شہداء. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی، شیخ صدوق، یہ آج والے آیت اللہ صدوق، وہ پرانے نہیں جو ابھی یہاں تھے، ان کو مارا گیا. آیت اللہ تبریزی کو مارا، کتنوں کو مارا. لیکن ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر میدان میں ان کو مار کھانی پڑی. وہ سمجھ رہے تھے کہ قاسم سلیمانی ایک ہے، بڑے خوش تھے، مار دیا ہم نے، مار دیا. ان کو معلوم ہی نہیں کہ قاسم سلیمانی کے مرنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ دنیا میں جو نہیں جانتے تھے انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا مجاہد تھا. ہے نا؟ آپ اپنی سرزمین کی مثال لے لیں، کتنوں کو معلوم تھا مرنے کے بعد اتنا بڑا مجاہد ہمارا؟ تو پھر ہو نا سر فخر سے اونچا نہیں ہوگا کہ ہمارا. اب کتنے وہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو اس نیت سے، اس نظر سے پالنا شروع کیا ہے کہ یہ قاسم سلیمانی بناؤں گی. یہ ہوتی ہے مجاہدین کی مائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ختم کیا میں نے. آج ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر کرنا تھا، لیکن آج یوں نہیں کروں گا کہ اب وقت نہیں بچا. کل مستقل اس کا ذکر الگ سے ہوگا. محقق کرکی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا کارنامے تھے نا. اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے، زندگی رہی تو کچھ کل بھی ایک دو باتیں تاریخ آپ کے حوالے کرتے ہیں. تو بہرحال ان کی شہادت اس زمانے کا سب سے بڑا مجمع جنازہ، میں نہیں کہہ رہا دنیا کا سب سے بڑا مجمع، نہیں، اس زمانے کا سب سے بڑا تعلق تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قبر مرکز بن گئی. اور جو انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ منصوریہ، وہ آج تک مدرسہ وہاں موجود ہے. اور ہزاروں طلبہ، ہزاروں علماء نکل چکے اور سینکڑوں ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یادگار چھوڑ کے گئے. اب انصاف سے بتائیے کہ جب قاضی نور اللہ شوستری کو برہنہ کر کے بازار میں مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، سوچ کیا رہا ہوگا قاضی؟ وہ شہید کیا سوچ رہا ہوگا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں. حالانکہ ماننے والے تو بہت تھے اس وقت بھی، کسی کی ہمت ہی نکل کے آتا. میں جانتا ہوں وہ ایک ہی بات سوچ رہا ہوگا، اپنے کو تسلی دے رہا ہوگا کہ میں تو غیر معصوم ہوں، میں تو معصوم عن الخطا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا. چلو یہ غیر معصوم تھا, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن عزیزو بس مجھے اتنا بتاؤ, کربلا میں جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے, ٹاپوں سے پامال کیا حسین کے لاشے کو, اور کیا بس تسلی کے لیے اس کی اتنا کافی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا, آل رسول کو سر برہنہ کر دینا ہی کافی تھا. رسول زادیوں کو سر برہنہ کر دینا ہی کافی تھا. لے کے گئے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. لیکن آج جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ الگ سی ہے. آپ میں سے تقریباً بہت لوگ ایسے ہوں گے, تقریباً کیا کہوں بلکہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جو شام گئے ہوں گے, اور میں دعا کرتا ہوں جو نہیں گئے پروردگار ان سب کو بھی لے جائے, ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ دمشق جو پرانا شہر ہے اس کو انسانی میراث قرار دے کے محفوظ کر دیا گیا نا, وہی کا وہی شہر پرانا جو آج سے 1400 سال پہلے تھا, وہی شہر. نیا شہر باہر بنا ہوا ہے, جب ہم جاتے ہیں زیارات پہ معلوم ہو جاتا ہے نا ایک دروازے کی, یہ آ گیا پرانا شہر, پرانا وہ باؤنڈری بنا دی گئی, یہ پرانا شہر. جب میں اس شہر میں گیا, بازار آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا بھائی, وہاں سے جہاں سے جس دروازے سے جو باب قدیم باب ہے, اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا لیکن آ جائے گا, یاد ہے مجھے, ابھی اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ اس دروازے سے جاتے ہیں تو بلی میاں کا جو دربار ہے وہاں تک 1.5 کلومیٹر, اس سے زیادہ تو راستہ نہیں, 1.5 کلومیٹر. کچھ کم یا زیادہ رکھ لیجیے, چلیے میں کوئی ناپ کے تو نہیں آیا, اندازہ بتا رہا ہوں. چلو بھی ممکن ہے مجھے اشتباہ ہو رہا ہو, 2 کلومیٹر ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں سے وہاں تک پیدل میں بھی گیا, آپ بھی گئے ہوں گے, کتنی دیر کا راستہ ہوگا؟ آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ نہیں, ٹھہرتے ٹھہرتے گئے 2 گھنٹے, 3 گھنٹے رش میں چلے گئے. ہم رش میں جاتے ہیں نا عاشور کے جلوس میں, اور اس میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں صدر سے حسینیہ رانیان پہنچ گئے نا. اس سے زیادہ تو نہیں, اس سے زیادہ نہیں لگتے. 2 بجے تبت سینٹر سے چلے, 6 بجے پہلا سرا پہنچ جاتا ہے حسینیہ میں. چلو 6 گھنٹے رکھ لو, 8 بجے اور بھی پہنچ جاتا ہے جلوس, ہے نا. ایسے ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں, کیونکہ جلوس میں چلنا آہستہ آہستہ رکتے ہوئے جا رہے ہیں, رکتے ہیں. بھائی اسیروں کا قافلہ تھا, کتنے گھنٹے لگیں گے؟ کم سے کم 9 گھنٹے, اور زیادہ سے زیادہ 3 دن. ابھی بتاتے ہیں آپ, بالکل عقلی انداز میں تجزیہ کروں گا مصائب کا, ایسے نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ بس یوں بیان کرتا ہوں, نہیں, سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مصیبت کسے کہتے ہیں. مصائب تھے کیا آل رسول کے, آپ کو اندازہ ہو. اچھا جب میں گیا تو کیونکہ پورے شہر کا مجھے وہ کرنا تھا, اس گلی میں گھسو, ایک دیوار پہ تختی لگی ہوئی ہے کہ آل رسول یہاں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, معلوم ہے کہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرانے قدیم دمشق میں 4 آبادیاں ہیں, مسلمان, یہودی, عیسائی, اور بھی مسلمانوں کے دونوں فرقے. جو عیسائیوں کی بھی جو ہیں 2-3 وہاں پہ گروہ ہیں, وہ سب مارونی فلانگے سب رہتے ہیں وہاں پہ, وہی پرانی آبادی, وہی سسٹم. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں ارے یہاں پہ یہ بک رہا ہے, یہاں وہ فلانا مشہور بک رہا ہے. ارے بھائی وہ سارے مسلمان تھوڑی ہیں, وہاں یہودی بھی ہیں, وہاں عیسائی بھی, سارے رہتے ہیں. خیر بازار میں بھی یہی عالم ہوتا ہے, ہر ایک کی دکانیں وہاں پہ, سب کوئی شیعہ تھوڑی ہے, ماتمدار تھوڑی ہیں. آپ کے یہاں جا کے لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا, پھر آ کے باتیں یہاں پہ نقل کرتے ہیں. خیر تو ادھر گھسو تو چرچ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہاں بھی آل رسول. میں نے کہا یہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے, وہ بازار ہو رہا, وہاں سے سیدھے گئے دربار. 1 دن میں پہنچے یا 9 گھنٹے میں پہنچے, یہاں کیا نہیں. ایسے پھر کھنگالا مصائب کی جو کتابیں, مقتل کی کتابیں بہت ساری ہیں, لیکن جو میں دیکھ سکا 8-10. دمت الثاقبہ, الوقائع, الحوادث, الوقائع والحوادث بہت مشہور کتاب ہے, بڑی معتبر مستند کتاب سمجھی جاتی ہے. نفس المحموم ہے, راز القدس ہے, اور بہت ساری کتابیں. نام لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی قابلیت جھاڑ رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں, اس لیے کہ ان کے اردو ترجمے آگے شاید کوئی مومن بھائی جا کے میری یہ بات کی تصدیق کے لیے لے تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو اس بارے کتاب تو خرید لو, کتابوں کا دور تو ختم ہو گیا, لیکن کوئی کتاب تو لے لے جا کے. تو ان ساری کتابوں, کھنگالنا شریف کتاب جانتے ہیں, جب کتابیں پڑھی اور پھر جواب ملا, اور جو جواب ملا آپ یقین مانے, اس کے بعد جب میں گیا وہاں, پھر میں سے 1 قدم اٹھانا مجھے مشکل ہو رہا تھا بازار میں, 1 قدم اٹھانا. کیوں؟ اب آپ سمجھیے بازار کے نقشے. بازار آپ جاتے کہیں اتنا چوڑا ہے جتنا یہ حال ہم بیٹھے ہوئے نا, اتنا بھی ہے نا, اتنا چوڑا ہو جائے, پھر اس سے چھوٹا تھا, پھر چھوٹا, پھر کہیں پہ بالکل پتلی گلی ہے, جو گئے وہ جانتے, بالکل پتلی, یعنی 2 آدمی چل سکتے ہیں.
3 آدمی گھس کے چل لیں گے. وہاں میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہاں سے ناقے کیسے گزرے اسیروں کے؟ بھائی تو اتنا پتلا اور ادھر کوٹھے بھی ان کے نزدیک ہیں. اب جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کنکر کہاں سے مارے جاتے تھے, کتنے نزدیک سے کنکر مارتے تھے نا سروں پہ, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. خیر اب آئیے, اور پھر یہ ذہن میں رکھیے نا, آپ دیکھ لیں گے, جو نہیں کہ وہ بھی جا کے دیکھ لیں گے, جا کے بالکل پتلا ہو جاتا ہے بازار. وہی بازار ہے جسے کہ یاد رکھیے کہ بازار وہی ہے جو آج تک وہی ہے جس سے اسیروں کے قافلہ گزرا. اب آئیے باہر, جب یہ اسیروں کا قافلہ وہاں پہنچا, حکم یہ آیا کہ ابھی شہر سجا نہیں ہے, سجاوٹ مکمل نہیں ہے. رسول زادیوں کو اس دروازے کے باہر زمین پہ بٹھا دیا گیا, کیونکہ شہر تو دروازے کے اندر تھا نا, باقی پتھریلی زمین تھی. 3 دن 3 راتیں زینب بچوں کو لے کے وہاں بیٹھی رہی, بیبیوں کو لے کے وہاں بیٹھی رہی, بیمار کو لے کے وہاں بیٹھی رہی. 3 دن 3 رات. اور لوگ آتے تھے حقارت سے دیکھ کے جاتے تھے. جب 3 دن بعد سجاوٹ مکمل ہوئی, اب حکم دیا گیا کہ اسیروں کو لے کر آؤ. اب جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا اس دروازے سے, اب فریادیں کرتی تھی بیبیاں, واہ محمدہ, واہ مصطفیٰ, واہ حیدرہ, ایہا الناس نحن سبایا آل محمد. اے لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو, ہم تمہارے رسول کی اولاد, ہم تمہارے رسول کے اہل بیت. سنو آگے کیا کیا. بازار سے براہ راست نہیں لے کے گئے, حکم ہوا کہ ہر محلے سے گزرا. اب سمجھ میں آیا کہ گلی گلی میں تختیاں کیوں لگی ہیں. ہر اس محلے میں تختی لگی ہے جہاں آل رسول کو لے جایا گیا. جھنڈیاں لگائی گئی تھی, سجاوٹ مکمل کی گئی تھی, جشن منایا جا رہا تھا. پتہ کہ آل رسول کو گلیوں گلیوں میں پھرایا گیا. اس لیے وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور سنو, یہ روایت سنتے ہو نا کہ جب اسیر دربار میں داخل ہوئے تھے تو ایک رسن سے 12 گلے باندھے گئے تھے. میں حیران ہوتا تھا یہ ناخوں پر آنے والے رسی میں کیسے باندھے گئے. تو سنو کہاں یہ واقعہ ہوا. جب اس بالکل پتلی جگہ پہ دربار میں جہاں ناقوں کے چلنے کی جگہ نہیں تھی, کیونکہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے تھے, بازار میں بھی, کوٹھوں پر بھی, بالا خانوں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ, عورتیں مرد بچے بیٹھے تھے, ناقے گھس ہی نہیں سکتے تھے, لہذا قیدیوں کو ناقوں سے اتارا گیا. اس بازار میں قیدیوں کو ناقوں سے اتار کے ایک رسی سے باندھا گیا. ایک قطار میں قیدی بیبیاں چل رہی تھی. اب کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کسی کی گردن میں رسی, کسی کے کمر میں, کسی کی پیر میں, کسی کے بازو میں, ایک رسی سے باندھا گیا تھا. سب نظریں جھکائے, بالوں سے منہ چھپائے. جب اس بازار سے گزرے ہیں اب سمجھ میں آیا سید سجاد کوفے کے زندان میں بھی رہے, کوفے کے بازار میں بھی رہے, سارے مرحلے طے کیے, لیکن صرف شام کو یاد کیا تھا. کیوں یاد کیا تھا؟ یہ تھی وہ منزل کہ سید سجاد کہتے ہیں ہمیں اس طرح شام کے بازار میں لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو لایا جاتا تھا. یہ تھی وہ منزل جس پہ سید سجاد کہتے تھے الشام الشام الشام. کاش میں کربلا میں قتل ہو گیا ہوتا, مار دیا گیا ہوتا, تاکہ مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا کہ کس عالم میں رسول ذاتیہ کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیا